شہر سیونی کی اس عظیم الشان جامع مسجد، جسے چھوٹی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے آج آپ کے درمیان خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ یہ آزمائشیں کبھی ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جان کی، مال کی، پھلوں کی کمی کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور زندگی میں آنے والی ان تمام آزمائشوں میں اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں، اور ان صبر کرنے والوں کی ایک پہچان یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اور ہم پلٹ کر کے اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ایک مخلوق بھی پیدا کی، جسے ہم جنات کہتے ہیں یا جن کہتے ہیں۔ یہ جو جنات ہیں یہ الگ ایک جنس ہیں، جیسے انسان ایک الگ جنس ہے ویسے جنات ایک الگ جنس ہے، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنات اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے سے رہتے چلے آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں خلیفہ کہا ہے۔ بعض لوگ خلیفہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کی جگہ لینے والا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کی کوئی جگہ لے سکتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی جانشین ہو سکتا ہے؟ تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، انسان جنات کا خلیفہ ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جو جنات ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ ہماری اور آپ کی پیدائش، ہماری اور آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جنات کی آگ سے ہوئی ہے، اور فرشتوں کی نور سے ہوئی ہے۔ جنات میں جو سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے لیے ہم نے انسانوں میں سے بھی شیاطین دشمن بنائے ہیں اور جنات میں سے بھی شیاطین دشمن بنائے ہیں۔ تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب آج ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری مصیبتیں، تکلیفیں اور دکھ جب آتی ہیں تو ہمارے زبان سے 3 لفظ نکلتے ہیں کہ صاحب جنات کی وجہ سے ایسا ہو گیا، شیطان کی بری حرکت ہے، یا جادو ہو گیا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ جنات، شیاطین اور جادو، ان تینوں کا کیا اسلام کی نظر میں حقیقت میں کوئی وجود ہے؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ کیا شیاطین ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا جنات ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہم اگر بیمار پڑ گئے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے،
ہماری بچی کو چکر آ رہا ہے، ہمارا بیٹا بار بار بیمار ہو رہا ہے، بار بار کوئی تکلیف آ رہی ہے، بچی کا رشتہ لگ رہا ہے پھر ٹوٹ جا رہا ہے، کاروبار میں ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا اس طریقے کی چیزوں میں شیطان کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ جنات کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ جادو کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اور پھر جب ہم علاج کی بات کریں گے تو علاج میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ خطبہ جمعہ کا مختصر سبق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس موضوع کی جتنی اہم اور مفید باتیں ہیں وہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں میرے ساتھ کہ جنات تو ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت بات ہے کہ جنات ایک الگ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تم دونوں کون ہو؟ یہ تم دونوں سے کون مراد ہے؟ اس سے جنات اور انسان مراد ہے۔ تو اسلام کے احکام کے جیسے ہم مخاطب ہیں ویسے جنات بھی مخاطب ہیں، اور جیسے ہم میں سے اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں جنات میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جنات کا وجود ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپر پاور دی ہے کہ ہم انہیں عام طور سے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں کہ شیطان اور اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ جنات عام طور سے انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسانوں کو جنات نظر، اسی لیے جنات کو جو جن کہتے ہیں نا، عربی زبان میں جن کے معنی ہوتے چھپ جانا، اسی لیے عربی میں بہت گھنا جو باغ ہوتا ہے اس کو جنت بولتے ہیں۔ جنت، جنت کا مطلب جو بہت سارے پیڑوں سے اور درختوں سے جس باغ کو چھپا دیا گیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام کے طور پہ بھی جو جگہ رکھا اس کا نام بھی جنت رکھا ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جنت ابھی ریویلڈ نہیں ہوئی ہے، جنت کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے تو شاید ہم جنت کو ہم دیکھ لیں تو شاید ہم جنت میں جانے والا عمل کریں اور جہنم سے بچنے والا عمل کریں۔ تو جنت جو ہے اس کو جنت اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو جنات چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ایک طریقے کا شیطانی عمل ہوتا ہے، اور جادو بھی حقیقت میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جادو صرف نظر کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ تو قرآن نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا، خُیِّلَ اِلَیْہِ، کہ حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھی، لوگوں کے خیال میں ایسا ڈالا گیا، لوگوں کی نظر میں، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نظر بندی کر دی گئی، لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے، وہ سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں نہیں تھی۔ تو جادو کی ایک ویرائٹی یہ بھی ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جادو ریئل میں بھی ہوتا ہے۔ جادو کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا۔ لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا، اور آپ کے بال کے ذریعے جادو کیا تھا۔ آپ کا بال اس نے کہیں سے حاصل کیا اور اس بال میں اس نے گرے لگائی تھی، اور اس جادو کا اثر ہمارے پیارے نبی پر اتنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی کام کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کے رسالت اور نبوت کی جو ڈیوٹی تھی، آپ کی رسالت کی جو ذمہ داری تھی، من حیث النبی آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، من حیث الانسان فرق پڑا۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی آپ پر غفلت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول پر جادو کا انکار کیا ہے، کہتے جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ کے نبی پر جادو کی حدیث کو مان لیں تو اس کا مطلب کہ مکہ کے کافر جو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم تو ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے. تو ہم تو گویا کہ مکہ والوں کا یہ بلیم اور مکہ والوں کا یہ الزام صحیح مان لیں. ایسی بات نہیں ہے. مکہ والے جو کہتے تھے کہ نبی پر جادو ہوا ہے وہ دوسری وجہ سے کہتے تھے. وہ قرآن کو جھٹلانے کے لیے، اسلام کو جھٹلانے کے لیے ایسا کہتے تھے. مگر جس طریقے سے ہمارے نبی بیمار پڑتے تھے، ہمارے نبی کو خون بہتا تھا، ہمارے نبی کو زخم لگتا تھا، ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، ہمارے نبی مسکراتے تھے، ہمارے نبی غصہ ہوتے تھے، جس طریقے سے یہ تمام انسانی عوارض آپ کو لاحق ہوتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے اوپر جادو بھی ہوا. وہ جادو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہوا، رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ڈیوٹی دی تھی، جو فرائض دیے تھے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. اب جادو کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیجیے. جادو کرنا، جادو کرانا، یہ دونوں حرام ہیں. ایمان والا انسان، مومن انسان، موحد انسان کبھی جادو نہیں کرا سکتا. کوئی مسلمان اگر جادو کرا رہا ہے، یہ ایمان کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ شرک تک لے کے جانے والی اور کفر تک لے کے جانے والی یہ چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. اور اس میں سے ایک آپ نے فرمایا السحر، جادو کرنا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے اندر جو بہت ساری گمراہیاں آئی تھی، اس میں ایک بہت بڑی گمراہی کیا آئی تھی کہ وہ جادو ٹونا بہت زیادہ کرتے تھے. اخلاقی اعتبار سے اتنے گر گئے تھے اس دور کے یہودی کہ شادی شدہ عورتوں سے چکر چلاتے تھے، شادی شدہ عورتوں سے پیار اور محبت کا معاملہ کرتے تھے. ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت زیادہ ہوتے تھے. اور اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو صحیح قرار دینے کے لیے اور شادی شدہ عورتوں پر ڈورے ڈالنے کے لیے اور انہیں اپنے شوہروں سے جدا کرنے کے لیے وہ جادو کیا کرتے تھے. اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. سلیمان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا. سلیمان کو جتنے سپر پاورز حاصل تھے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حاصل تھے. سلیمان کوئی جادوگر نہیں تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اس زمانے میں شیاطین کفر کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اس کا مطلب جادو سکھانا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے، اور جادو سکھانا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے. لیکن ہاں ایک بات یہ یاد رکھیے، دنیا کا بڑا سے بڑا جادوگر ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا جن ہو، بڑا سے بڑا شیطان ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ ٹکر نہیں لے سکتا. کوئی بڑا سے بڑا جادو کر دے، اس طریقے سے دنیا کی بیماریاں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے بیماری ہمیں متاثر نہیں کر سکتی. دنیا کا کوئی جادو ہمیں متاثر نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم توحید والے ہیں، ہم توکل والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، دنیا کا کوئی جادو ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کورونا کے دور میں جو لوگ جن کا انتقال ہوا تھا، عام طور سے وہ انتقال کیوں ہوا تھا؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کورونا کے دور میں انہی لوگوں کا انتقال زیادہ ہوا جن کا امیون سسٹم کمزور تھا. کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی جو ہے بی پی کا پیشنٹ ہے، جس کا امیون سسٹم، جس کے بدن میں روگوں سے، بیماریوں سے لڑنے کی چھمتا کم ہے، وہ کورونا کا زیادہ شکار. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری باڈی کے اندر ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، ویسی ہماری روح کے اندر بھی ایک امیون سسٹم ہوتا ہے. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی طور پر بھی امیون سسٹم دیا ہے، اور وہ امیون سسٹم اس قرآن کے اندر ہے. میرے ساتھ وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. یہ جو آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جادو ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں جنات اور شیاطین کا سایہ ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے اپنا امیون سسٹم، روحانی امیون سسٹم کمزور کر لیا. کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں 24 گھنٹے میں ایک بار کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہ ان کے گھر کا کوئی مرد اللہ کی راہ میں سجدہ کرتا ہے، نہ ان کے گھر کی کوئی عورت اللہ کی راہ میں سجدہ کرتی ہے.
دن رات موبائل پر گانے بجتے ہیں، دن رات موبائل پر میوزک بجتا ہے، دن رات ہماری نوجوان نسل فیس بک اور انسٹاگرام کی ریلز دیکھتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جنات پریشان کر رہا ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو جس طریقے سے دنیا کی بیماریاں آپ کے اوپر حملہ کرتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی طور پر جب آپ کمزور ہوں گے تو جن، شیطان اور جادو آپ کے اوپر اثر کرے گا۔ یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، جن، جادو، شیطان کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہوتی ہے جس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوبصورت چیز نظر آ گئی، کوئی اچھا بچہ نظر آ گیا، کسی مالدار کا مال آپ نے دیکھا، کسی حسین و جمیل کا حسن و جمال آپ نے دیکھا، اور آپ نے برکت کی دعا نہیں کی، آپ نے ماشاء اللہ نہیں کہا، آپ نے تبارک اللہ نہیں کہا، تو ممکن ہے کہ آپ کی نظر اس کو لگ جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک صحابی تھے جن کا نام سہل بن حنیف تھا، بہت خوبصورت تھے، ان کی جو باڈی تھی، جو شریر تھا، بہت گورے چٹے خوبصورت تھے۔ وہ غسل کر رہے تھے اور ایک دوسرے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر ان کے بدن پر پڑ گئی، اور عامر بن ربیعہ کی زبان سے نکل گیا، ما رأیت جلد مخبات، کہ ایسی خوبصورت اسکن، ایسی خوبصورت چمڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کی بھی نہیں دیکھی جیسی ان کی دیکھی۔ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت خوبصورت انسان تھے، وہ جب غسل سے فارغ ہوئے تو چکر کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور اب ان کو کسی طریقے سے ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، وہ سر ہی نہیں اٹھا پا رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا دیکھیں، یہ تو سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کوئی ہے جس نے ان کو غسل کرتے وقت دیکھا تھا؟ تو حضرت عامر بن ربیعہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا، الا ما یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے؟ ہلا برکت علیہ، جب تم نے حضرت سہل بن حنیف کو دیکھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ تم نے اگر ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بھئی ہمارے لیے بڑی معمولی بات ہے، ہم تو دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے ایک برکت کی دعا نہ کرنے سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر لگ سکتی ہے میرے ساتھ۔ اور یہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز سبقت کرتی تو نظر بد سبقت کرتی، اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تو نظر بد آگے بڑھ جاتی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو نظر بھی لگی ہے تو وہ بھی آپ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، تقدیر میں لکھا تھا کہ ہاں آپ کو نظر لگے گی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عامر بن ربیعہ سے کہا کہ تم غسل کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو دھلا، پیر کو دھلا، اور ان کے غسل کا جو پانی تھا وہ اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی کو حکم دیا، وہ پانی حضرت سہل بن حنیف کے اوپر ڈالا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ نظر بد بھی لگتی ہے، نظر بد لگتی ہے، اور اگر یہ کنفرم معلوم ہو کہ ہاں فلاں کی نظر لگی ہے تو ایک شرعی علاج یہ بتایا گیا کہ اس انسان کو غسل کرایا جائے اور اس کا پانی مریض کے اوپر ڈالا جائے۔ یہ طریقہ نظر بد کے علاج کا اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خاص طور سے بہت نظر بد لگتی ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے رسول نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو جب آپ ان کو پیار کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں بچوں کو نظر نہ لگے لوگ کاجل کا ٹیکا لگاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، اور کیوں کاجل کا ٹیکا نہ لگائیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، اتنی شاندار آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ کی مسجدوں میں خواتین کا انتظام نہیں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو توحید کا درس نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں میں کہ آپ کی تمام دعوتی کوششیں، ان کا 20% بھی آپ کی عورتوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اگر آپ صرف جمعہ کے خطبات میں عورتوں کا انتظام کریں تو سماج کی بہت ساری بے راہ روی اور سماج کی بہت ساری برائی ختم ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ آج قیامت کے دن یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہ عورتیں ہمارا گریبان پکڑیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، یا اللہ انہوں نے ہم تک توحید نہیں پہنچایا۔ آپ کوئی پروگرام نہ کریں، سال میں صرف 52 جمعہ کے خطبے میں اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کا انتظام کر کے پردے کے ساتھ ان کو لائیں اور 52 جمعہ کے خطبے وہ سن لیں، انشاءاللہ عقیدے کی عمل کی بہت ساری اصلاح ہو سکتی ہے۔
تو کاجل کے ٹیکے سے نظر بد دور نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ نظر بد کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ پیارے نبی اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے میرے پیارے حسن و حسین، میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں تم کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر غم دینے والی چیز سے اور ہر خطرناک نظر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ نظر بد بھی میرے پیارے ساتھیوں لگتی ہے۔ اب آئیے ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ کیا جادو، جنات اور شیاطین کا علاج انسان خود کر سکتا ہے، یا کسی مولانا صاحب سے، کسی رقیہ کرنے والے سے، کسی حافظ جی سے، کسی رقیہ کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے؟ جو پیارے نبی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ کا علاج پہلے خود کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ شیطان کے حملے اور جادو کے حملے آپ پر ہوں ہی نہ۔ اور بہت آسان چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت آسان چیزیں۔ رات میں سونے کے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کو آیت الکرسی یاد نہیں؟ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر رات میں آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے۔ آیت الکرسی پڑھ لیجیے آپ۔ سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں، آمن رسول سے لے کر کے آخر تک 2 آیتیں، اگر آپ کو یاد نہیں قرآن دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات میں پڑھے گا کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آپ آیت الکرسی پڑھ دیجئے، آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجیے، اور قرآن کریم کی لاسٹ کی 3 سورتیں پڑھ لیجیے جس کو معوذات کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کو معوذات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کے جاتی ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں رات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جب رات چھا جائے۔ جنات اور شیطانی طاقتیں عام طور سے رات کو ایکٹیو ہوتی ہیں، اس لیے سورہ فلق میں ہم رات اور رات کی پوری شر سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے اور گروہوں میں پھونک مارنے والے شیطانوں سے، تمام قسم کے جادو اور منتر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں حسد کرنے والے کی حسد سے۔ حسد کرنے والے کا حسد بھی کبھی کبھی نظر بد لگا سکتا ہے، حسد کرنے والا بھی کبھی کبھی آپ کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر حسد کا ڈر ہو تو نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ عام طور سے تو اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن اگر حاسدین کا بہت زیادہ ڈر ہو تو نعمتوں کو جہاں تک ممکن ہو چھپانا چاہیے تاکہ انسان حسد سے اور نظر بد سے محفوظ رہے۔ بہت زیادہ نعمتوں کا شو آف کرنا، بہت زیادہ نمائش کرنا، کبھی کبھی یہ بھی انسان کو حسد اور نظر بد کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو سورت ہمیں پڑھنا ہے سورہ ناس پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو خناس ہے، جو چھپ کر کے حملہ کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان میں سے بھی ہوتا ہے۔ اتنا کرنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ آپ اگر یہ 3 سورتیں رات میں سونے کے ٹائم پڑھ لیں، آپ صبح شام پڑھ لیں، آپ یقین مانے بہت ساری شیطانی طاقتوں سے آپ محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے اہتمام کریں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کا،
اگر پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ ان پر عمل کریں میرے ساتھ، نماز کی پابندی کریں، گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ اور میں بعض اوقات یہ بات کہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں، وہ شرارت کریں تب بھی لے کے آئیں۔ بچے شرارت کریں گے، بچوں کا کام ہے شرارت کرنا، ان کو ٹرینڈ کریں، ان کو تربیت دیں۔ بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو ان کو مسجد سے دور نہیں کیا جائے گا، ان کو مسجد میں لایا جائے گا۔ پیارے نبی کی تعلیم ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ اللہ کے نبی نے بچوں کو مسجد میں لانے کا حکم دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے ساتھیوں جو ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب آئیے، اگر کسی کے اوپر جنات کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، کسی کو شیطان پریشان کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کے اوپر رقیہ کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز پڑھ کے دم کر سکتے ہیں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ دور جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، دور جاہلیت میں ہم لوگ بیمار ہوتے تھے یا پریشان ہوتے تھے تو ہم کوئی چیز پڑھ کے دم کرتے تھے، تو کیا اب بھی ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم جو رقیہ کرتے ہو، جو دم کرتے ہو، وہ میرے اوپر پیش کرو۔ فإنہ لا بأس بہ اذا لم یکن فیہ شرکا، اگر تمہارے رقیہ کے اندر شرک نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اصول یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی رقیہ کرتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، اور اس رقیہ کے اندر وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، وہ پیارے رسول کی سکھائی گئی دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی دعائیں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شرکیہ عمل نہیں کر رہا ہے، شرکیہ چیز نہیں پڑھ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑھ رہا جس کا معنی اور مطلب نہیں معلوم ہے، کوئی گنڈا اور تعویذ نہیں دے رہا ہے، تو ایسا رقیہ کرنا جائز ہے۔ اور انسان کو سب سے پہلے خود اپنے اور اپنے بچوں پر رقیہ کرنا چاہیے۔ کسی اور سے رقیہ کرانے سے پہلے انسان کو خود دعائیں یاد کرنی چاہیے اور خود اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جب مرض الموت میں تھے، انتقال کے پہلے جب آپ بہت بیمار تھے اور شدید بخار میں آپ مبتلا تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو پڑھ کے دم کرتی تھی، آپ کے ہاتھ پر میں دم کرتی تھی اور آپ کا ہاتھ پورے بدن پہ پھیرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، آپ خود اپنے اوپر دم کر کے اپنے بدن پہ پھیرا کرتے تھے، تو میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ دم کرتی تھی اور وہ ہاتھ آپ کے بدن پہ پھیرا کرتی تھی۔ تو انسان کو پہلے سیلف ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، پہلے خود اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی دوسرے سے علاج کراتا ہے، اگر کسی کے گھر میں اس طریقے کی مصیبت اور پریشانی آئی اور کسی دوسرے سے وہ علاج کراتا ہے، تو اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے میرے ساتھ۔ اگر گھر کی کسی خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور علاج کرنے والا، رقیہ کرنے والا کوئی مرد ہے، تو قرآن کریم کی کوئی آیت اور پیارے رسول کی کوئی حدیث ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ جو رقیہ کرنے والا ہے ایک غیر محرم عورت کو وہ ٹچ کرے اور اس کو چھوئے۔ یہ رقیہ کرنا اور یہ علاج کرنا اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اس عورت کو ٹچ کرے اور اس کو چھوئے، اور اگر وہ چھو رہا ہے اور ٹچ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آتی تھیں بیعت کرنے کے لیے، مرد حضرات آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی کسی عورت سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کے بیعت نہیں کی۔ عورتیں پردے کے اس پار ہوتی تھی، پیارے نبی اس پار ہوتے تھے، اور زبان سے بیعت ہوتی تھی، کسی غیر محرم عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی سے چبھویا جائے اور لوہے کی سوئی سے مارا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کرنے کے لیے بھی اپنی عورتوں کو جاتے ہیں لے کر کے، وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہت ناگزیر حالات میں جب اور کوئی صورت نہ ہو تب ڈاکٹر آپ کے گھر کی عورتوں کو ٹچ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں بلا ضرورت بھی وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے چہرہ کھول دیتی ہیں یا خلوت اختیار کرتی ہیں۔ کسی مسلمان عورت کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی، تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون احدکم مع امرأۃ الا ومعها محرم،
کہ خبردار کوئی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی اختیار نہ کرے، مگر وہاں پہ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اپنے دور کا سب سے بڑا متقی انسان کیوں نہ ہو، اگر کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، نبی نے فرمایا وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ملنے والی پرائیویسی، یہ انسٹاگرام پر ہونے والی چیٹنگ، یہ واٹس ایپ پر ہونے والی باتیں بھی اس حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو تیسرا ڈیفینیٹلی وہاں شیطان ہوتا ہے۔ وہ تیسرا شیطان میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تیسرا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اس طریقے کی مصیبت اور آزمائش آئے تو آپ کسی بھی رقیہ کرانے والے کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہ دیں، اس کے بدن کو ٹچ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ جماعت اہل حدیث میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رقیہ کے نام پہ باقاعدہ ایک بہت خطرناک قسم کا پروفیشن اور دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ، مڈل کلاس کے لوگ بیچارے جو ہر طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اس طریقے کے راقیوں کے ہاتھ پر موٹی موٹی رقمیں دیتے ہیں، ان کو فلائٹ سے بلایا جاتا ہے اور ان کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پورا ایک دھندا بنا کے رکھا۔ ہمیں نبی کے دور میں ایسا کوئی پروفیشن نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو پروفیشن بنایا ہو اور اس قدر مہنگی ڈیمانڈ کر کے لوگوں کا جینا حرام کیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے میرے ساتھی، یہ جو رقیہ ہے، اس رقیہ کے سلسلے میں ہمیں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رقیہ کرنے والا اگر یہ کہتا ہے صاحب آپ کے اوپر فلاں نے جادو کرایا ہے، سوال یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پتہ لگ سکتا ہے فلاں نے جادو کیا؟ کیا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بتاتی ہے کہ فلاں نے جادو کیا یہ پتہ چل سکتا ہے؟ کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ اب اگر وہ رقیہ کرنے والا کہتا ہے مجھے فلاں جن نے بتایا، جنات قابل اعتبار نہیں ہے، جنات کا بیان اوتھینٹک نہیں ہے، اور جنات کے بیان کی بنیاد پر یہ جو خاندانوں میں پھوٹ پڑی ہے، یہ جو ایک دوسرے سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، دیورانی جیٹھانی کی دشمن بنی ہے، ساس بہو کی دشمن بنی ہوئی ہے، ان راقیوں کی وجہ سے، ان راقیوں کی پھیلائی گئی بدگمانی کی وجہ سے آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے ساتھ یاد رکھو بدگمانی حرام ہے، میرے نبی کی شریعت میں بدگمانی حرام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، یہ بدگمانی گناہ تک لے کے جاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، خبردار ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج رقیہ کے نام پہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں ہوئی۔ بعض راقی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں صاحب بڑا خطرناک قسم کا جادو ہوا ہے، بکرا لانا پڑے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اس کی جان بچانی ہے تو بکرے کی جان لینی پڑے گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بیماری سے شفا تبھی ملے گی جب ہم بکرا ذبح کریں گے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ جو جان کے بدلے جان کا عقیدہ ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، معاف کیجیے۔ بعض راقی کہتے ہیں کہ صاحب گھر میں لوبان کی دھونی دینی پڑے گی، گھر میں فلاں خوشبو لگانی پڑے گی، وہ آتے ہی ساتھ کچھ رٹے رٹائے جملے یاد ہوتے ہیں ان کو کہ صاحب اس عورت کو کیا برے خواب آتے ہیں، کیا یہ ڈر جاتی ہے؟ اچھا یہ جو کیس ہوتے ہیں عام طور سے عورتوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ جادو وغیرہ کے معاملات عورتوں کے اندر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی 2-3 وجہ سمجھ لیجیے۔ ایک تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں دین سے ناواقف ہیں، شریعت سے ناواقف ہیں، پاکی ناپاکی کے مسئلے ان کو معلوم نہیں، پیشاب سے طہارت صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہیں، حیض کا غسل صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہیں، نفاس کا غسل صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہیں، اور شیطان کو ناپاکی پسند ہے، جہاں ناپاکی پائی جائے گی شیطان وہاں پایا جائے گا۔ تو عورتوں کے اندر یہ کیس زیادہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے عورتوں کے اندر پائی جانے والی جہالت اور ناپاکی۔ اور دوسری وجہ یاد رکھیے، عورتوں کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض عورتوں کے یہاں جب پیریڈز کا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو بہت ساری ان کے اندر سائیکولوجیکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ کا کیس ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ ہر بیماری کو، ہر تکلیف کو جادو کہہ دینا، ہر تکلیف کو نظر بد کہہ دینا، ہر تکلیف کو جنات کا اثر کہہ دینا، یہ بھی بکواس بات ہے میرے پیارے سے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے ان اللہ لم یجعل داء الا جعل له دواء، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے۔
بیماریاں اور بیماریوں کا علاج بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم پہلے پتا کریں، کہیں ایسا تو نہیں جس کو ہم روحانی مسئلہ سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم جادو کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے، جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھاتے تھے، مولانا علی حسین سلفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بہترین عالم دین بھی تھے اور شرعی علاج بھی کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کئی مسئلوں میں انہوں نے عورتوں کو ایسی دوائیں دی، خاص طور سے ہومیوپیتھ کی دوائیں دی، جو عورتوں کے ذہن کو سکون پہنچاتی ہیں۔ بعض اوقات عورتوں کو مینٹل سکون کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں پہ ہم صاحب رقیہ پر رقیہ کروا رہے ہیں، اور رقیہ کرانے والے یہ تیل لاؤ، وہ تیل لاؤ، وہ کلونجی لاؤ، وہ لوبان لاؤ، یہ لاؤ، ہزاروں روپے تو ان کے اس نسخوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس طریقے کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے خود اپنی بچی پر دم کریں۔ ہم اپنے گھر میں صبح شام کے اذکار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہم اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم صبر سے کام لیں۔ ہم صبر سے کام لیں، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی سیکھیے۔ کبھی کبھی صبر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں، اور جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو مجھے اپنے کپڑے کا ہوش و حواس نہیں رہتا، میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اگر تو چاہے گی تو میں دعا کر دوں گا، تو ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تو چاہے گی تو اس مصیبت پر صبر کر لے، تجھے صبر کرنے پر جنت ملے گی۔ اس عورت نے دیکھا کہ ایک طرف مجھے اس بیماری پر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے، اور دوسری طرف نبی دعا کر دیں گے بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں صبر کرنے کو تیار ہوں، لیکن ہاں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب یہ دورہ مجھے آئے تو میرا سطر کھل جائے اور کوئی غیر مرد کی نگاہ میرے اوپر پڑے۔ اے اللہ کے رسول، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دورہ میرے اوپر آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرے جسم کا کوئی حصہ نہ کھلے، میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ پیارے نبی نے دعا کی، وہ عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھنا۔ یہ پیارے رسول کے دور کا واقعہ، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں فوراً اپنا برداشت کا مادہ نہیں کھو دینا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صبر اور برداشت سے کام لیں، شرعی طریقے سے خود علاج کریں، میڈیکل کا ایشو ہو تو اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور کسی دوسرے سے رقیہ کرانے کا کام ہم بہت مجبوری میں کریں، اور اگر کسی سے رقیہ کرا رہے ہیں تو شریعت کی بنائی ہوئی ان حدود کا اور ان قیود کا خیال رکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ہم بہت سارے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا تھا کہ دو قسم کے فتنے بڑے خطرناک ہوں گے، ایک شہوت کا فتنہ، ایک شبہات کا فتنہ۔ ایک شہوت کا فتنہ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے گا، یہ لڑکے لڑکی کے جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہو رہے ہیں، جو بدکاری کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو مرتد ہو رہا ہے، جو لبرل ہو رہا ہے، جو دین پر سوال اٹھا رہا ہے، جو اللہ پر سوال اٹھا رہا ہے، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں طریقوں کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان دونوں فتنوں سے اگر آپ کو بچنا ہے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، آپ علم دین حاصل کریں۔ یا تو خود علم دین حاصل کریں معتبر علماء سے، یا تو آپ معتبر علماء کے پاس جا کے خود علم دین حاصل کریں، یا آپ اس طریقے کے جمعہ کے خطبات میں اور علمی مجالس میں آپ شریک ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھی کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام اہل علم سے لیتا رہے گا، اور آپ AI اور ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، آپ اہل علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اہل علم کی ضرورت آج بھی پڑ رہی ہے اور کل بھی پڑے گی، لہٰذا اہل علم کی جو تکریم ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، اس کا آپ خیال کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء فرشتے نہیں ہوتے، علماء کی صف میں بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ تمام انسانی تقاضے ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو نہ تو علماء کو فرشتہ سمجھنا ہے، اور نہ علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام کر دینا ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی زبانوں کو علماء کی غیبت اور علماء کی تہمتوں سے آلودہ نہ کریں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ علماء سے بدظن ہو جائیں گے تو آنے والے وقت میں آپ اور فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور علماء کی جگہ جاہل لے لیں گے، اور جو کام علماء کو کرنا چاہیے وہ کام جہال کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
رب العالمین ہمیں علماء ربانی کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توحید و سنت پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو کسی بھی طریقے کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى في مقام آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کی توفیق سے